حضرت علامہ پروفیسر رضا ثاقب مصطفی صاحب بانیوں سرپرست ادارۃ المصطفیٰ پاکستان اب تشریف لائیں اور اپنے والہانہ خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ مالک میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرما دے۔ حضور کے میلاد کی محفل ہے اور گلی گلی حضور کے میلاد کی محفل کا انعقاد ہو رہا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ گزر گیا لیکن حضور کی یادوں کے چراغ کی لو کم نہیں ہوئی۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے ہیں یسوع یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ کائنات میں اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوا جتنا سرکار دو عالم کا ہو رہا ہے۔ صدیاں گزر گئیں لیکن لگتا یہ ہے جس طرح کل کی بات ہو، ابھی کوئی نراہوں سے گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے ہیں یسوع یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ بادشاہوں کے تذکرے مٹ گئے، شہنشاہوں کے نام قصہ پارینہ بن گئے۔ کہاں گئے رستم و سہراب، کہاں گئے دارا و سکندر۔ آل ساسان نے 3150 سال حکومت کی اور آج ان کا نشان بھی موجود نہیں۔ 150 حکمران اسی خاندان کے یکے بعد دیگرے ایران پہ حکمرانی کرتے رہے لیکن آج دنیا ان کے نام بھی نہیں جانتی۔ کون ان کو یاد کرے اور کس کے دل میں ان کا بسیرا ہے۔ وہ کیا کہا تھا مشتاق یوسفی نے کہ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ لیکن نہ تو عقیدت مندوں کے لیے یہاں پھول مہنگے ہوئے اور نہ روضہ منورہ کا رنگ پرانا ہوا۔ وہاں انوار کی بارشیں اتر رہی ہیں، صدیوں پرانی کہانی کل کی بات لگتی ہے۔ جن راہوں سے وہ گزرے تھے وہ گلیاں آج بھی مہک رہی ہیں۔ یہ نصیر الدین نے حد کر دی، وہ کہتے ہیں ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ مشہور وحدی نے اس مضمون کو اپنے انداز میں نبھایا اور قطرے کو دریا میں بند کر دیا۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ نہیں تو میں معبد سے پوچھ لو کہ تیری کلی سے ایک بار گزرے تھے، ابھی تک خوشبو کیوں آ رہی ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، اس کو شمائل ترمذی نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا کہ سفر ہجرت میں حضور چند لمحوں کے لیے حضرت ام معبد کی کچی کلی میں ٹھہرے تھے اور اس کو کہا کہ ہماری میزبانی کرو۔ اس نے کہا ساری بکریاں باہر ہیں اور یہ مریت سی بکری ہے جو چلنے سے بھی قاصر۔ ہم عرب ہیں، مہمان نوازی کے اصولوں کو سمجھتے ہیں لیکن آج ہم مجبور ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر تم کہو تو اس بکری کو ہم خود نہ دھو لیں۔ اس نے عرض کی حضور اس کے تو ہڈیوں میں گودا بھی نہیں، دودھ کہاں سے آئے گا۔ فرمایا اگر تم اجازت دو۔ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو حضور نے اس بکری کے پشت پہ ہاتھ پھیرا، کتابوں میں آتا ہے اس نے جرجری لی اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اپنی ٹانگوں کو پھیلا دیا۔
حضور نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ برتن لاؤ. بکری کا دودھ کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 اس حساب سے اس نے برتن پیش کیا، لیکن وہ برتن دودھ سے بھر گیا. فرمایا دوسرا برتن لاؤ. وہ لائی تو وہ بھی بھر گیا. گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے. بکری کے وزن سے زیادہ دودھ اس کے گھر کے برتنوں میں تھا، اور دودھ اب بھی باقی تھا. لگتا یوں تھا بکری کے تھنوں کا تعلق مالک نے حوض کوثر کی نہروں سے جوڑ دیا. حضور نے خود بھی دودھ نوش جاں کیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا، ام معبد نے بھی پیا، اس کے بچے نے بھی پیا، گھر کے برتن بھی بھر گئے. بکری کے تھنوں میں بھی دودھ بدستور موجود ہے. حضور چلے گئے. ام معبد کو پوچھنا یاد نہ رہا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، آپ کا نام کیا ہے. حضور کی اداؤں کو دیکھتی رہ گئی. جب حضور چل دیے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی. جب حضور نظروں سے اوجھل ہو گئے تو پھر سوچنے لگی کہ میں نام ہی پوچھ لیتی. خیر وہ حضور کی یاد میں بیٹھی ہے کہ شام کو بکریوں کا ریوڑ لے کر ابو معبد گھر آیا. ابو معبد نے اپنی کچی کلی پہ نور برستا دیکھا تو اس نے کہا کہ آج ہمارے گھر کون آیا تھا. اللہ اکبر. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیب، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے. اور مشہور وحدی نے اس مضمون کو بیان کیا. وہ کہتا ہے چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. کہا یہ گھر کا ماحول بتا رہا ہے کہ کوئی آیا تھا. اب ام معبد نے تو نہ نام پوچھا تھا نہ پتہ پوچھا تھا. اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے سرتاج کیا بتاؤں، جاء رجل مبارک، آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا. اس نے اپنے طور پہ حضور کا نام مبارک رکھ لیا. اور وہ عورت حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے، لاکھوں فصاحتیں اور بلاغتیں اور بڑے بڑے شاعروں کی شاعریاں اور ادیبوں کے ادب پارے اس کے ایک ایک جملے پہ قربان جو اس نے حضور علیہ السلام کا نقشہ کھینچا. کہا میں کیا بتاؤں، وہ ظاہر الوضع تھا، اس کی پیشانی کشادہ تھی، اس کا چہرہ روشن تھا، چلتا تھا تو زمین سجدے کرتی تھی، بولتا تھا تو پھول جھڑتے تھے، اگر وہ بات کرتا تھا تو نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی. لیسا بالطویل ولا بالکثیر، قد کا لمبا بھی نہیں تھا، چھوٹا قد بھی نہیں تھا، لیکن انداز یہ تھا کہ اس کے اٹھنے والے قدم ایسے تھے کہ اس طرح چڑھائی سے نیچے آ رہا ہے. اس نے حضور کا نقشہ کھینچا. آخری 2 جملے ام معبد کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس نے کہا کہ میرے سرتاج کیا بتاؤں وہ کہ کتنا سونا تھا. پہلے ایک جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے لوگ سونے ہوتے ہیں لیکن جب قریب ہو جاتے ہیں تو ان سے دوری پیدا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس نے جو جملہ کہا اس کے جملے پہ بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں کے ادب اور نثر والے قربان. اس نے کہا میرے سرتاج کیا بتاؤں، جب وہ دور سے آتا تھا تو بڑا سونا لگتا تھا. احسنہ من قریب واحسنہ من بعید واجملہ من قریب. کیا بتاؤں، جب دور سے آتا تھا تو سونا لگتا تھا، جب قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا. جب قریب دور تھا تو سونا لگتا تھا اور جب قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا. اب شام کو ابو معبد جب بکریوں کا ریوڑ لے کر آتا ہے تو ام معبد کھانا دیتی ہے تو ابو معبد کہتا ہے مجھے مبارک کی باتیں سناؤ. ام معبد حضور کے تذکرے چھیڑ دیتی ہے. روزانہ شام کو ان کے گھر میں مبارک کے تذکرے چلتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو ان کی کچی کلی میں روزانہ محفل میلاد ہوتی ہے. روزانہ وہ حضور کا تذکرہ چھیڑ کے بیٹھ جاتی ہے. ابو معبد حضور کے تذکرے سنتا رہتا ہے. اس کا بچہ بھی کبھی کبھی لقمہ دیتا ہے، امی جب اس نے بکری کو ہاتھ پھیرا تھا تو بکری کیسے جلدی لے کے اٹھی تھی. وہ منظر اس کے گھر کے اندر ہر وقت نقش ہو گیا تھا اور انہیں تلاش کی کہ کبھی اس مبارک سے ملاقات ہو. روز ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی ہیں. مبارک مبارک کہہ کے وہ وظیفہ پڑھتے ہیں، مبارک کا نام جپتے ہیں. ادھر حضور کا نام بھی انہوں نے سنا ہوا تھا
کہ مدینے میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ مبارک کون ہے اور محمد کون ہے۔ وہ اپنے گمان میں مبارک کی دلدادہ تھی اور ان سے محبتوں کا رشتہ استوار کیے ہوئے تھی۔ ایک دن میں معبد سودا سلف لینے کے لیے سبل الہدا والرشاد کے اندر امام صالحی نے لکھا ہے کہ شہر مدینہ میں گئی اور وہاں ان کا بچہ بھی ساتھ تھا۔ وہ سودا خرید رہی تھی کہ ادھر سے حضرت سیدنا صدیق اکبر آ گئے۔ فصاح الطفل یا اماہ ھذا صاحب المبارک، بچہ اچھلنے لگا، کہنے لگا امی وہ جو مبارک اس دن ہمارے گھر آیا تھا یہ اس کا ساتھی آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر جب قریب آئے ان میں معبد اس کا بچہ آگے بڑھ گئے اور آگے پوچھتے ہیں این المبارک، این المبارک، مبارک کہاں ہے، مبارک کہاں ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمائے کون سا مبارک؟ کہا جو ہمارے گھر آیا تھا۔ کہا کس مبارک کی بات کر رہے ہو؟ کہا جس نے بکری کو ہاتھ پھیرا تھا اس کے تنوں میں دودھ آیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے کہ یہ کس کو مبارک کہہ رہی ہے۔ کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلیں۔ حضور صحن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ام معبد اور اس کا بچہ جب صحن میں داخل ہوئے تو اس نے پھر چیخنا شروع کر دیا، یا اماہ ھذا مبارکن، ھذا مبارکن، ھذا مبارکن، یہی مبارک ہے، یہی مبارک ہے۔ حضور نے دین پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب واپس پلٹے آج شام کو ابو معبد ریوڑ لے کر بکریوں کا واپس آیا، اس نے کھانا رکھا اور کہا مجھے جلدی جلدی مبارک کی باتیں سناؤ۔ کہا آج تو میں ضرور باتیں سناؤں گی۔ اس نے غور سے دیکھا، کہنے لگا تیری آنکھوں کی چمک آج بتا رہی ہے مبارک پھر دوبارہ آیا ہے۔ اس نے کہا مبارک تو نہیں آیا، میں اس کا گھر دیکھ آئی ہوں۔ کہا کہاں رہتا ہے؟ کہا دنیا جسے محمد کہتی ہے اسے ہم مبارک کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جہاں چند لمحوں کے لیے گزر گئے وہاں برکتیں ہی برکتیں۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ ایک واقعہ اور کر کے اپنی اجازت گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا کے عنوان سے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن یہ عنوان بہت لمبا ہے، سفینہ چاہیے اس بحرے بے قرار کے لیے۔ امام زرقانی نے اس واقعہ کو لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیر کرتے کرتے باہر جنگل میں میدان میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور ان کے سرخ رنگ کے اونٹ وہاں بندھے ہوئے تھے۔ حضور کو ایک سرخ اونٹ پسند آ گیا۔ جو لوگ عرب کے مزاج سے واقف ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اہل عرب سرخ اونٹ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو حضور نے ان کو کہا کہ میاں اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا۔ حضور نے کہا کہ ہاں حضور بیچتے ہیں۔ میرے حضور کی بلال فرماتے ہیں میں دل بیچا، میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر بیچا جے پیارا محمد آ جاوے۔ انہوں نے پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں، کہا ہاں بیچتے ہیں۔ کہا کتنے کا؟ کہا اتنے پیسے دے دو۔ حضور نے فرمایا اتنے لے لو، سودا ہونے لگا۔ جب بات ایک جگہ پہ آ کے ٹھہر گئی، حضور فرمایا میں تجارت کی غرض سے تو آیا نہیں، میں تو سیر کے لیے آیا تھا، اچانک تمہارا میرا سودا بن گیا، مجھے اونٹ دے دو، میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ اونٹ حضور کو دے دیا، حضور پکڑا اور چل دیے۔ وہ حضور کی چال کو دیکھتے رہے۔ جب نظروں سے اچھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ کافی دیر گزر گئی اور پھر ان کو ہوش آیا اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک شخص آیا اور تم سے ادھار اونٹ لے گیا، تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا۔ کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا، ادھار دیا جائے یا بندہ جانتا ہو یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی گئی ہو۔ کہا نہ تم اسے جانتے ہو، نہ کوئی چیز گروی رکھی گئی اور نہ اس نے کوئی ضامن درمیان میں دیا، تم نے قیمتی اونٹ اس کو دے دیا۔ یار کسی کو ہوش نہ رہی، کوئی اس کا حال ہی پتہ ہی پوچھ لیتا۔ ایک کہنے لگا یار جب وہ بات کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو اس بات کو دیکھتا رہ گیا۔ اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، سامنے والے دو دانتوں میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، جب بات کرتے تھے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی۔
ایک بولا یار میں تو اس کے چہرے کے انوار کو دیکھتا رہ گیا. ایک بولا یار جب مسکراتا تھا اذا ضاحکا یتلالا فی الجدر، جب مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا، میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا. ایک بولا یار میں تو اس کی آنکھوں کو بھی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پڑھ کے سلائیاں رکھیاں نے. تو مجھے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دل چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجر سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، تے جیو کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ ہو دی جو آوے وک جاوے، خلق اودے نے مول ہی دنیا کوئی ویلا ہی جان بچاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سن کدھرے نظر نہ آوے. وہ اپنے حسن کا جادو جگا کر تم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. امام زرقانی لکھتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا، کہا آنا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم، اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو قیمت مجھ سے وصول کر لینا، لیکن خبردار اس کے خلاف بات نہیں سننا چاہتی. انہوں نے کہا تو ضمانت دے رہی ہے تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضمانت کیوں دے رہی ہے؟ کہا جب تم اس سے سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور ایسا چہرہ رکھنے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ حضور کے غلام قافلے والوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آن پہنچے. کہا اہل قافلہ کون ہے جن سے حضور نے اونٹ خریدا؟ کہا ہم ہیں. کہا حضور نے یہ کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور ان کھجوروں سے اپنی قیمت پوری کر لو. انہوں نے کہا قیمت تو بعد میں لیں گے، پہلے بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں. کہا کھجوروں کا یہی نخلستان جسے دنیا یثرب کہتی تھی آج کل مدینہ کہا جاتا ہے، اس آقا کے ڈیرے وہاں ہے. سارا قبیلہ اٹھا حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا اور غلامی کا شرف حاصل کر کے ابدی سعادتیں پا گیا. تو حضور کا چہرہ ہی ایسا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، ایسا خوبصورت چہرہ، ایسا پیکر تراشا. اعلیٰ حضرت امام محبت فرماتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا. یہ معیار ہے حسن، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے. اور دنیا کی ساری محبتیں انسانوں کو توڑتی ہیں لیکن مصطفیٰ کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں. یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی ہو گئی، قتل و غارت تک نوبت پہنچی، محبوب تو میرا تھا تم نے کیوں آنکھ بھر کے دیکھا؟ لیکن یہ حسن جوڑتا ہے. اگر میں حسن محمد کا دیوانہ ہوں تو دہائی دیتا پھرتا ہوں آؤ تم بھی رسول سے پیار کر لو. سارے حسن توڑتے ہیں، مصطفیٰ کا حسن جوڑتا ہے. اقبال اسی لیے کہنے لگا دل پر محبوب حجازی بستا ہے، زی جہت با یک دیگر پے بستا ہے، کیوں گلے صد برگ مارا بو یکیش، او کے جانے ہی نظاموں او یکیش. مصطفیٰ کے دم سے ہم ایک ہیں اور ملت کی وحدت مصطفیٰ کے دم سے ہیں. مست چشمے ساتھی بدہاستین در جہاں مثل مومی ناستین. دنیا کے کسی خطے کسی بستی کے ہم رہنے والے ہوں، حضور کے نام سے ہم ایک ہیں اور آج حضور کے نام سے ہم جمع ہوئے ہیں. وہ کیا کسی نے کہا ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر نے خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ ان مصطفیٰ کے ثناخانوں کی پاؤں تلے تم اپنی آنکھیں پھر شیدا کیے ہوئے ہو. کیا رشتہ ہے؟ نسب کا رشتہ نہیں، رسول کی محبت کا رشتہ ہے. یہ رشتہ انسانوں کو جوڑتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں حضور کا گھنا سایہ گنبد خضرا کا پورے عالم میں چھڑک دو، تمانیت امن اسی سے نصیب ہوگا. اور میرے کاموں کی ایک شاعر نے حد کر دی
حنیف نازش قادری نے، وہ کہتا ہے مسے خام تو اس طرح سے فندن کر لو، دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو، سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نازش کہ روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ عشق رسول کے موتی بکھیر رہے تھے اور شاکان مصطفیٰ اپنے دامن میں سمیٹ رہے تھے۔